السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا؟ قرآن پاک میں مختلف الفاظوں کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ چیز واضح کر دی گئی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا اپنا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہاں تک کہ الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور وہ کس طرح؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں جی بتایا تو نہیں۔ کہا جاؤ بتاؤ اس کو کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں کیا انداز ہے اسلام کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر اور کس کس انداز سے پوری امت کی تربیت کی ہے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ دوست ہے، نماز نہیں پڑھتا، بار بار اس کو کہا جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، چوری کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے، نہیں مانتا۔ اب یہ منع کرنے والا اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ ناراضگی اس کی اللہ کے لیے ہے، یہ ذات کے لیے نہیں ہے، ذاتی مصلحتوں کے لیے نہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے سارے کام کر رہا ہو، اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار رہا ہو، تو رب تبارک و تعالی اس کا اپنا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ، رب تبارک و تعالی نے ان کو ان کی زندگی میں کس کس مقام پر پہنچایا۔ مجھے یاد ہے میں تو چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، اور حافظ صاحب مدرسہ دارالسلام کراچی بنس روڈ پر زیر تعلیم تھے۔ حضرت الامیر مولانا حافظ عبد الستار محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کی بات ہے، وہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے تو رب کے فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے، جس کا تعلق نبی سے جڑ جائے، جس کا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ کس بلندیوں پر ان کو پہنچا دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محترم امیر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ایک مقام عطا کیا۔ کچھ وقت گزرا، دوسرا بلند و بالا مقام عطا فرما دیا، اور وقت گزرا، بلندیاں ملتے ملتے رفعتیں حاصل ہوتے ہوتے رب تبارک و تعالی نے پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث کا امیر بنا دیا۔ اور وہ بھی اس طور پر نہیں جیسے دنیاوی ووٹ ہوتے ہیں، پیسے کھلا کر اور بڑے بڑے وعدے کر کے وہ عہدے لینا، نہیں، بلکہ لوگوں نے اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے انہیں منتخب کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا امیر۔ اور پھر صرف یہی نہیں، رب تبارک و تعالی نے پاکستان کی اسمبلی میں سینیٹر بنا دیا۔ یہ رب تبارک و تعالی کی دین ہے۔ اس سے قبل پروفیسر
علامہ ساجد میر صاحب رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پر، ان کی قبر کو منور فرمائے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کتنے سالوں تک سینیٹر رہے، رب تبارک و تعالی نے اپنی یہ نعمت ان کو عطا کی ہوئی تھی تاکہ یہ وہاں اسمبلیوں میں بھی حق کی بات کو بلند کر سکیں، اور الحمدللہ وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ اب ہمارے ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کو رب تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا ہے کہ حکومتی ایوانوں کے اندر قرآن اور سنت کا پرچار کرنے کے لیے اپنی محنتیں، اپنی صدائیں وہاں پر بلند کریں۔ اور میری دعا ہے رب تبارک و تعالی سے کہ اے پروردگار، جس طرح سے تو نے اپنی رضا سے ہمارے محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یا اللہ تو ان کی تمام سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور بھی فرما لے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو دلی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث بلکہ پورے مسلک جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ان ساری تنظیموں کو، جماعتوں کو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے ڈاکٹر صاحب کو جو مقام عطا کیا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے ہم ان کا ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں، اور ان کو وہ مقام دیں جو مقام ان کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ یہ حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ لوگ عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لو اب تو سیاست کے اندر مولوی بھی آ گئے، تو پھر ان میں اور نون لیگ میں اور پی پی میں اور فلاں میں اور فلاں میں فرق کیا رہا؟ اصل چیز یہ ہے، اللہ نے ہر انسان کو عقل سلیم دی ہے، جب وہ عقل سلیم والا راہ چھوڑ کر اور اپنی اپنی الگ الگ سوچیں بنا لیں تو پھر یہ ان کے ذہن میں آتی ہے بات۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ سیاسی ہوا کرتے تھے، رب تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یسوسون وہ سیاسی ہوا کرتے تھے، اور سیاست دین پر، دین کے مطابق اسی پر غالب رہتی تھی، وہ سیاست اس سے ہٹ کر کے نہیں ہوتی تھی۔ جب علماء کرام آ رہے ہیں، اب کوئی یوں کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہ بھی تلوار چلاتے تھے، ابو جہل اور اس کا کافروں کا قافلہ وہ بھی تلوار چلاتے تھے، فرق کیا رہا؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، سوچ کا فرق ہے۔ ایک صحیح سوچ ہوتی ہے، غلط سوچ ہوتی ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تلوار چلا رہے ہیں وہ کافروں کی غلط تلوار کو توڑنے کے لیے چلا رہے ہیں، غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانوانے کی تلوار چلا رہے ہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہے ہیں، اور وہ شیطان کی راہ میں تلوار چلا رہے تھے کافر لوگ۔ تو یہاں جب علماء آئیں گے اور ڈاکٹر حافظ عبد الکریم جیسے شخصیات آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں بیٹھنے والے جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا توڑ ہوگا، ان کا جواب ہوگا، ان کو قرآن و سنت کی طرف لانے کے لیے کوششیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور یہ عہدہ تمام قرآن و سنت کے ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو بابرکت بنا دے، مبارک بنا دے۔